بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان ہے، کرم والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات میں آنے والے واقعات کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی شروعات ہوئی اور دعوت کی اور تبلیغ کا ذکر شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری سازشیں کی گئیں، جن میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی تجویز کے بارے میں ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز کا ذکر خاص طور پر ہجرت سے پہلے مکہ میں قریش کے سرداروں کی ایک سازش کے حوالے سے ملتا ہے۔ جب اسلام کا پیغام تیزی سے پھیلنے لگا اور مشرکین مکہ کو محسوس ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں، تو انہوں نے دار قریش کی مشاورتی مجلس میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ دار کی سازش: قریش کے سرداروں نے مختلف تجویزیں پیش کی، قید کر دینا، لیکن یہ خطرہ تھا کہ مسلمان انہیں چھڑانے کی کوشش کریں گے، جلا وطن کر دینا، مگر خدشہ تھا کہ وہ کسی اور جگہ جا کر زیادہ طاقتور ہو جائیں، یا پھر تیسری اور آخری قتل کر دینا۔ سورۃ انفال آیت 8-33 میں بیان کیا گیا ہے، اور جب کافر لوگ تمہارے خلاف چالیں چل رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی تجویز: ان دونوں گفتگوؤں کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ جور و ستم اور بھی بڑھ گیا، اور ایذا رسانی کا سلسلہ پہلے سے فزوں تر اور سخت تر ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے جانبازوں میں سے دو نادارہ روزگار سرفریشوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئیں۔ جور و جفا کے سلسلہ و دراز کے ایک دو نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم ترجمہ کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار ثانی کے ساتھ مسلط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت کچھ شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا، آئے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں، لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اوپر جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے۔ چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا، برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بد گوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تو تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کریں۔ لوگوں نے کہا، نہیں واللہ، ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بھی یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبِ دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی منزل اور سو میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے۔
وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ باخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسی دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے کر پکڑتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ تفصیل آ رہی ہے۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمہ کا خیال برابر پک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن خاص سے رضی اللہ عنہ سے ابن اسحاق نے ان کا بھی یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین عتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے، اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں۔ در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر پہلے حجر رسول کو جمعہ، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر طعنہ زنی کی، جس کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی لعن طعن کی، میں نے اس کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ گزرے تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کی۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا۔ ان پر ایسا سکتہ طاری ہوا کہ گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے۔ یاد ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر لفظ جو پا ہو سکتا تھا، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نادان نہ تھے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب یکجان ہو کر ایک آدمی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور بیل دینے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اتقتلون رجالا ان یقولوا ربی اللہ، کہ تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ عبداللہ بن عمرو بن خاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین اظہار ثانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی۔ صحیح بخاری۔ حضرت عزہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس عتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا، اتقتلون رجالا ان یقولوا ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ جٹ ہمارے پاس سے نکلے اور ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ اقتلون رجالا ان یقولوا ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پڑے۔ وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال
یا انسان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا، یعنی انگلی کے ساتھ باہر نکل آتا تھا۔ اب ہم حضرت حمزہ رضی اللہ کا قبول اسلام کے بارے میں بات کریں گے۔ مکہ کی فضا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ مکہ کی فضا ظلم و جور کے انسیاب بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقبوروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ نبی کے 6 سال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر کا ہے، اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحج میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا اسباب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کو اس صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت شکار کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار میں ان کو غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ وہ واپس آ رہے تھے کہ سامنے لونڈی ان کو مل گئی اور اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحے کے بغیر دوڑتے ہوئے یہ تیار کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے، اس کو سزا دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے ہی اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سرپن، سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو، میں نے واقعی ہی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی اور بہت ظلم کیا تھا۔ ابتداءً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس امیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت اور قوت محسوس کی۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور قریش کے ایک بہادر اور جری شخص تھے۔ آپ کو شکار اور جنگی مہارت میں غیر معمولی برتری حاصل تھی اور مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو ایک زبردست سہارا ملا، کیونکہ قریش کے سرداروں میں سے ایک مضبوط شخصیت اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، جس سے اسلام کو مزید طاقت ملی۔ اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے غصے میں اسلام قبول کیا تھا، مگر بعد میں انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ آیا ان کا فیصلہ درست تھا یا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حقیقت میں ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اس کے بعد اسلام کے دفاع میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور غزوہ احد میں شہادت پائی۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات میں مشکلات اور ان کو قتل کرنے والے لوگوں کی تجویزیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ کا قبول اسلام کے بارے میں بھی جانا۔ اگر آپ کو یہ میری کوشش، یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک دین اسلام کی معلومات پہنچ سکیں۔ آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عمر رضی اللہ کا قبول اسلام کے بارے میں بات کریں گے۔ مزید آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔